ہے وہ رپورٹ ذرا ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ 19ویں صدی بر صغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے زوال کی صدی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی شکست اور سقوط دہلی کے بعد برطانوی راج نے ان عوامل کا مطالعہ اور تجزیہ شروع کیا جو کسی نئی تحریک آزادی کا سبب بن سکتے تھے۔ برطانوی محقق ولیم ولسن ہنٹر نے اپنے تحقیقاتی مقالے میں لکھا، اسلام کا فلسفہ جہاد ہندوستان میں برطانوی راج کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ایک ایسے مناظر کے طور پر کیا جو عیسائی مبلغین سے اسلام کی حقانیت کے بارے علمی مباحث یا مناظرے کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں تاج برطانیہ سے بہتر تعلقات استوار ہونے پر مجدد اور مہدی منتظر کے دعوے سے ہوتے ہوئے یہ شخص مسیح موعود، بروزی نبی اور تشریعی نبی کے دعوے تک جا پہنچا۔ اس کے ان دعووں سے دو نتائج نکلتے تھے۔ اول یہ کہ مہدی منتظر اور مسیح موعود کے آنے کے بعد جہاد بالسیف کالعدم ہو چکا اور اب برطانوی استعمار کے خلاف جنگ کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور دوم یہ کہ چونکہ معاذ اللہ خاکم بدہن یہ شخص نبی ہے، اس لیے نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بجائے مرزا غلام قادیانی کی اطاعت لازمی ٹھہری۔ 20ویں صدی کے دوران ہندوستان کے علماء حق نے اس فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا تاکہ قادیانیت کو دائرہ اسلام سے قانونی اور آئینی طور پر خارج کیا جا سکے۔ تحریک ختم نبوت کے ساتھ ساتھ تحریک قیام پاکستان بھی زور و شور سے جاری تھی۔ تحریک پاکستان کا بنیادی مقصد ایک ایسے قطع اراضی کا حصول تھا جس میں اسلام کے قوانین شریعت بائن ہی نافذ کیے جا سکیں۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کے حکم سے علامہ محمد اسد کی سربراہی میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ اس نوزائیدہ ریاست کے لیے اسلامی قوانین اور ادارہ جاتی حکمت عملی وضع کی جا سکے۔ علامہ محمد اسد نے اس سلسلے میں ریڈیو پاکستان سے تقاریر کا ایک سلسلہ بھی جاری کیا۔ 1949 میں قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اسلامی ریاست کے بنیادی شہری یعنی مسلمان کی تعریف کو آئینی حیثیت دے دی گئی، جس کے مطابق مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ ختم نبوت یعنی خاتم النبیین، ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا شرط اول قرار پایا۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے باوجود مذہب قادیانیت اور اس کی آئینی حیثیت مبہم تھی۔ یوں تحریک ختم نبوت کے مقاصد بھی ابھی نامکمل تھے۔ پاکستان کے علماء جمہور کی شب و روز کی کوششوں سے اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس مسئلے پر پاکستانی پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث کا آغاز کیا۔ یہاں مذہب قادیانیت کے سربراہ کو اپنے دفاع کا پورا موقع دیا گیا۔ 7 ستمبر 1974 اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں عوام پاکستان کے ووٹ سے منتخب ہونے والے جمہوری نمائندوں کے متفقہ فیصلے کے ذریعے آئین پاکستان میں ترمیم کی گئی، جس کے مطابق مذہب قادیانیت کے تمام پیروکاروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ جمہور پاکستان نے اسلامی